اس کے 19ویں رکوع کی آیت ہے. اور یہاں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے پاس انہیں رزق مل رہا ہے، رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور ابھی وہ خوش وقت ہو رہے ہیں، خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے اور بھائی بھی جو پیچھے رہ گئے، ابھی شہادت کی خبر انہیں نہیں ملی، وہ بھی آئے، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت کے اندر اس وقت رکھا ہوا ہے اس سے وہ بھی شاد کام ہو جو ان کے پیچھے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر. ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور یہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اب یہاں اصل میں جو آیات آ رہی ہے اس کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں تاریخ کی. ایک تو پختہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پتہ چل گیا کفار چلے گئے، اب جو بھی کچھ ضروری کام تھے وہ کیے، جو بھی شہداء سے دفنایا، پھر اچانک آپ کو خیال آیا کہ یہ کفار چلے گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مسلمان جو ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل اس حالت میں تھے کہ ہم ختم کر سکتے تھے کہ دوبارہ نہ آ جائے، سیکنڈ تھاٹ نہ ہو. تو آپ نے فیصلہ کیا لوگوں مسلمانوں چلو تعاقب کرو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ہمت ہاری ہوئی نہیں ہے، انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان اس وقت اس کیفیت میں کہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو پھر وہ جرأت نہیں کریں گے. تو اس وقت اہل ایمان جو تھے انہوں نے اس کے باوجود کہ جسم جو ہے زخموں سے چور چور تھے، اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا، پھر وہ تیار ہو گئے اور حضور 8 میل تک ہمراہ الاسد تک چل کر آئے مدینے سے باہر. اور وہاں جو ہے ابو سفیان کو وہ خیال فی الواقع آ چکا تھا اور وہ لوٹنے کی فکر کر رہا تھا. ایک تاجر ادھر سے آ رہا تھا، اسے اس نے کہا تھا جا کے مسلمانوں سے بتا دو کہ میں بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں فوراً. تو آ کر انہوں نے کہا بھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو سو ہو، جو اللہ کا حکم ہے اس کے رسول کا حکم ہے، ہم تو کمر کس کے آ گئے. اسی طرح کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ اب اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی بدر میں. ابھی 1 سال پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی، اب 1 سال کے بعد جو ہے یہ احد میں ہم آ گئے مدینے پر حملہ آور ہو کر. اب ہمارے تمہاری دنیا تیسرا مقابلہ بدر میں ہوگا اگلے سال، وہ بدر شورا کہلاتا ہے. تو حضور کے لیے نکلے گئے بدر تک. ادھر سے ابو سفیان اپنا پورا لشکر لے کر آئے اور اس مرتبہ پھر وہی کیا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہراسمنٹ پیدا کی، خوف پیدا کیا کہ مجھے کیا کر رہے ہو بے وقوفوں، وہ قریش کے بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں. تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے جو صبر والے کلمات کہے جو آ رہے ہیں. تو یہ دونوں یہ الفاظ جو ہیں یہ آیات دونوں پر منطبق ہو سکتی ہیں. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ انہیں ہلکے لگ چکے تھے، زخم ان کے جسم زخمی تھے. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، یقیناً ایسے محسنین اور متقین کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جنہیں آ کر خبردار کیا تھا اور جن کے خوف دلایا تھا لوگوں نے، دیکھو لوگ بڑی جمع ہو گئے ہیں، بڑی قوت بڑی جمعیت آ رہی ہے، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس کا سہارا سب سے اچھا سہارا ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ محمد تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو انہیں آفیت کسی نے سمجھی کہ وہ پھر سیدھا مکہ کی طرف رخ کر لیا. اور یہی معاملہ ہوا ہے کہ بدر صغریٰ کی دوسری مرتبہ وہ بدر میں آنے کا جب اس نے سنا کہ محمد رسول اللہ تو اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں تو کوئی کنی کترا کر اور طرح دے کر نکل گیا، مقابلے میں نہیں آیا. فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو یہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے انعام سے، نعمت سے، وفضل، اور اس کے فضل سے. لم یمسسہم سوء، کوئی برائی ان کو مس نہ کر سکی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، آزمائش تھی وہ اللہ نے کر لی. واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء،
اور مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ساتھی کفار ہیں اس میں شیطان ہے وہ اس کا خوف تمہارے اوپر قائم کر دے. اور ایک معنی اس کو یہ بھی لیے گئے ہیں کہ شیطان کی اس تخویف کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں. جو اولیاء اللہ ہے ان پر شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازی کا اثر نہیں ہوتا. ذالکم شیطان یخوف اولیاءہ، وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو جو شیطان کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں، جو اس کی باتیں سنتے ہیں، انہی پر اثر ہوتا ہے شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازیوں کا. فلا تخافوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن صادق ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور اے نبی یہ لوگ جو کفر کے معاملے میں اس قدر سرگرمی دکھا رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وفد جا رہے ہیں ادھر سے ادھر، یہودیوں کے وفد جا رہے ہیں مکے کہ آؤ چڑھائی کرو ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے. اب یہ جو سمجھیے جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ بڑی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت، ادھر ادھر جو پھر رہے ہیں، کہ اے نبی اس سے آپ کوئی رنجیدہ نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا. یہ سارا جو ہے وہ سیلاب کے اوپر کا جیسے جھاگ ہوتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو لوگ یہ چلت پھرت دکھا رہے ہیں کفر کے لیے، اے نبی اس سے آپ رنجیدہ نہ ہو. انهم لن يضروا الله شيئا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره، یہ تو اللہ کے اس فیصلے کا ظہور ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یقین جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ سمجھیں یہ کافر کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھائی کر رہے ہیں. اچھائی نہیں ہے. کفر کو مہلت ملتی ہے تاکہ اور بڑھ جائے، ثم ازدادوا کفرا، کفر میں اور بڑھ جائے، تاکہ وہ اور برے سے برے عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا لے. اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن یہ نہ سمجھے وہ کہ یہ ڈھیل ان کے حق میں اچھی ہے. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما، یہ ہم ان کی رسی دراز کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کما لیں. ولهم عذاب مہین، اور پھر ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہو. ما كان الله ليجعل المؤمنين، یہ آج پھر بہت اہم آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اپنے نیک بندوں کو، اپنے صالح بندوں کو تکلیفات میں کیوں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، آنے والی میں جو چاہے کر دے. ما كان الله ليجعل المؤمنين على ما انتم عليه، دیکھو اللہ کے لیے یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اسی حال میں جس میں تم ہو. یعنی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے ابھی گڑبڑ ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ابھی منافق اور مومن بھی گڑبڑ ہے. یہ گڑبڑ جو جبیت تمہاری ہے یہ آگے چل کر اگر اس کو پاک نہ کر دیا جائے، اس کے اندر سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال نہ دیے جائیں، تو آگے تو جو اور مشکل کٹھن مقامات آ رہے ہیں. آگے تمہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے، تمہیں سلطنت کسرا سے ٹکرانا ہے. ابھی تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں درون ملک عرب، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ پرج ہوتی رہے، اور وہ پرج ہوتی ہے انہی آزمائشوں کے ذریعے سے. ما كان الله ليجعل المؤمنين على ما انتم عليه، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اہل ایمان اسی حالت میں جس پر تم ہو. حتى يميز الخبيث من الطيب، جب تک کہ خبیث علیحدہ نہ ہو جائے طیب سے، کھل جائے. یہ خبثاء ہے، یہ منافقین ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ففتھ کالمسٹ ہیں، بات واضح ہو جائے اور صرف صادق الایمان لوگ وہ بالکل نکل کر علیحدہ ہو جائے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں دے. لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہ غیب کے حالات کی اطلاع دینا یہ اپنے رسولوں کے لیے رکھا ہوا، جس کو وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے وہ غیب کے حالات بھی بتاتا ہے. وہ غیب ان کو خود معلوم نہیں ہوتا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے. یعنی یہ کہ ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں، کیا اس میں تمہارے لیے خیر آ رہا ہے، ہر چیز ہر ایک کو نہیں پڑھائی جائے گی بچوں کی طرح. البتہ یہ کہ یہ چیزیں ہم رسولوں کو بتا دیتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ، تمہارے لیے طریقہ صحیح کیا ہے؟ ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر.
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو